بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری افطاری نشریات بہار رحمت بائی گرین آئلینڈ پروڈکشن ہب کی جانب سے پیش کردہ سیگمنٹ بہار علم میں. اور میں آپ کی تشریح آوری کا آج پھر شکر گزار ہوں. قبلہ سید احمد نقوی صاحب آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگا کیسے مزاج ہے؟ خیر ہے الحمد للہ. اچھا آگا، ایک چونکہ ہم یہ ایک ہمارا دستور رہا ہے کہ جو بھی عالم دین ہمارے یہاں اس سیگمنٹ میں آتے ہیں ہم ان کا ایک دن ان کی اجازت سے جو ہے نا ہم ایک فلم ہم پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں اور اس پہ پھر ڈسکشن کرتے ہیں. تو آج وہ دن ہے تو انشاءاللہ ایک فلم کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس فلم کے بعد جو ہے نا اس پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. انکل کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. اشر تم علی تم یہاں کیسے؟ یہ میرے بابا ہیں. یہ تمہارے بابا ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ بس یار کیا بتاؤں تجھے، سب ختم ہو گیا. تجھے یاد ہے وہ دن؟ میں تو جاؤں گا میڈیکل کالج اور وہاں سے بنوں گا ڈاکٹر اور اپنا اور اپنے والدین کا خواب پورا کروں گا. میں تو جاؤں گا ڈگری کالج، مگر میرا فوکس بزنس پہ ہوگا. اپنی ایک بڑی کمپنی اسٹیبلش کروں گا. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم لوگ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو. مجھے نہیں جانا کسی کالج والج میں، میرے پاس پیسہ بہت ہے، جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. اشر میرے دوست، کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟ کیا بتاؤں یار، سب کچھ ختم ہو گیا. میرے والد صاحب کی دولت چلی گئی اور نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے اور نہ ہی کوئی ہنر تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں. میں بے روزگار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. جس علم کو اشر نے بیکار سمجھا تھا، آج وہی علم اشر کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن چکا ہے. یار دوست، علم صرف اسکول کالج یونی تک محدود نہیں رہتا. علم اگر تم چاہو تو کسی بھی عمر میں حاصل کر سکتے ہو. اگر تم میں یہ جذبہ ہے تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح کہا تم نے، اب بھی دیر نہیں ہوئی، ہم تمہاری مدد کریں گے. تم اپنی اسکلز ڈیولپ کرو، نئی چیزیں سیکھو، ہر مشکل کا حل کرو. صحیح کہہ رہے ہو تم دونوں یار، مجھے سیکھنا ہوگا، مجھے علم کی عزت کرنی ہوگی، مجھے کچھ بننا ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ تم نے آج علم سے دوستی کر لی. اور یاد رکھنا، یہ دوستیاں کبھی نہیں چھوٹے گی. شکریہ دوستو، مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ واقعی عزت و سکون دولت میں نہیں بلکہ علم اور ہنر میں ہے. ویلکم بیک تمام ناظرین کو. آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو فلم کسی حد تک اس کا میسج پہنچا ہوگا، وہ اچھی لگی ہوگی. آج ہمارے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ کے موجود ہیں. اچھا قبلہ، اس سے پہلے کہ میں سوالات کی طرف جائیں ہم، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، یا میں اس کو یوں ریفریز کر دوں کہ آپ کے اس فلم پہ کرٹکس کیا ہیں یا آپ کا کیا کہنا ہے اس فلم کے اوپر جو آپ نے ابھی مشاہدہ فرمائی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو مین تھیم پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے علم کی اہمیت. لیکن اسی اہمیت میں اسی علم کو خراب بھی کر دیا گیا ہے. یعنی کہ بیسیکلی وہ بائسڈ ہو گیا ہے. صحیح. کہ علم کو آپ حاصل کر رہے ہیں مادیات کے لیے، روزگار کے لیے، جبکہ اسلامی ویلیوز میں علم کی ویلیو اپنی ذاتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو جس کو کہتے ہیں نا جھولے سے لے کر قبر تک. کیا کہنے، سبحان تو اللہ. کون سا علم کی بات ہو رہی ہے؟
اچھا، اس کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور لفظ کا سہارا لینا پڑے گا کہ یہ علم جو اردو میں بولا جاتا ہے اور اسی علم کا جو انگلش کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے ایجوکیشن. اور ایجوکیشن کو جب ہم کھولتے ہیں تو دو چیزیں نکلتی ہیں، آموزش و پرورش. صحیح. اور ہمارے علم میں بھی یہی چیزیں، یعنی کہ ہم ایک مرتبہ سکھاتے ہیں اور ایک مرتبہ تربیت دیتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے علم. کیا کہنے، سبحان اللہ. اکیلا اس کو کہتے ہیں کہ انفارمیشن کسی کو آپ دے دو تو پھر آپ کے پاس آج کل تو ماشاءاللہ اتنے وسائل ہیں علم کے کہ آپ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں تو صبح سے شام تک علمی سمیٹ لیں اور آخر میں آپ جو ہے وہ مریض ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسیکلی جو ویلیو ہے وہ صرف تنہا علم کی نہیں ہے، وہ علم کے ساتھ تربیت کی بھی ہے. صحیح. تو اسلامی روایات میں یا احادیث میں یا قرآن مجید میں جو ویلیو قرار دیا گیا ہے، علم کو ہر چیز سے ماورا ہو کے علم من حیث العلم اس کی ویلیو کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور یہ آپ کو جو جینا سکھاتا ہے، یہ آپ کو رہنا سکھاتا ہے، اور یہی آپ کو کمانا بھی سکھاتا ہے. ہم اسے منع نہیں کر رہے، لیکن علم کی ویلیو ہے، بیسک ویلیو خود اپنی ذات کی نسبت سے ہے. صحیح. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک عجیب سا پیغام جا رہا ہے. اور خصوصیت سے وہ جب ڈاکٹر صاحب کمرے میں آئے اور کمرے میں آنے کے بعد اس سے جو تعارف کیا ہے آ کے کہ تم کون، یہ گھر کون، یہ سوال بڑا عجیب سا لگتا ہے. اس کے تو ہم بات بھی نہیں کر رہے، لیکن وہ جو ایکسپریشن کیا ہے نا آ کے گھر کو دیکھتے ہوئے، یہ کیا حال ہے. صحیح. یہ بہت عجیب ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجیے آپ کو توفیق نصیب ہو اور جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں جائیں. کیا کہنے. تو وہاں پہ آپ کیا در و دیوار کو دیکھیں گے، کیا ہے وہاں پر، امیر کے گھر میں ہے کیا، کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو کیا یعنی کہ یہ چیز ہمارا اس چیز کو زیر سوال لے کر آ رہا ہے. یعنی کہ غربت اور ناداری کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے آپ کا اپنا بڑاپن، کہ آپ کتنے جو ہے وہ ویلیوز والے ہو. آپ کے اندر یہ ویلیو ہے کہ آپ کسی سے سوال نہیں کرتے، آپ میں یہ ویلیو آپ کسی سے مانگتے نہیں ہوں، آپ میں یہ ویلیو ہے کہ غلطی ہو گئی تو آپ کو اس غلطی کا پچھتاوا ہے. یہ جو چیزیں اس میں پورٹرے ہو رہی ہیں ضمناً، یہ اچھی چیزیں پورٹرے ہو رہی ہیں. کہ وہ مثال کے تو بچہ جو ہے وہ خوددار ہے، اپنے باپ کے لیے وہ جو ہے وہ مانا رکھتا ہے آکے کہ مجھے ان کی کیئر کرنی چاہیے، مجھے ان کو جو ہے خدمت کرنی چاہیے. یہ سب بہت ویلیوز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. لیکن وہ جو ایک چیز جو آگے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہر غریب آدمی، اس کا مطلب وہ ناکام آدمی ہے، اور وہ علم سے اس کا ایسوسیشن بھی اور نہیں ہے. ایسوسیشن آپ اس کو جوڑ رہے ہیں علم کے ساتھ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر سے بڑھ کر تو کوئی علم کے درجے پہ نہیں کیا ہے، کہنے. لیکن ان کی زندگی کا جو رہنے کا جو لائف اسٹائل ہے وہ غربت میں ہی رہا ہے. صحیح. غربت میں رہا ہے. اکثر ہمیں نظر آتا ہے کہ قرض بھی لے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہی نظر آتا ہے کہ جتنا لے کر آتے ہیں اتنا خرچ کر دیتے ہیں. اکثر گھر میں فاقے بھی ہو رہے ہیں. حسن شریفین علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہے، 3 دن روزے رکھے ہیں اور جو سورہ دہر کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو افطار کے لیے کچھ نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے. جو تھا وہ دے دیا ہے. کیا کہنے. تو بیسیکلی جو ایسوسیشن ہم کی جا رہی ہے کہ غربت کے ساتھ علم کی، یہ بہت مناسب نہیں ہے. اور خداوند متعال جو ہے وہ جن لوگوں نے کام کیا ہے، خداوند متعال توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. آمین. اچھا آقا، میرا دوسرا سوال پھر اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر علم کی ایسوسیشن اگر مادیات سے بھی نہیں ہے، مٹیریل علم کو، چونکہ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ مٹیریلسٹک نہیں ہے علم، یہ کون سا علم ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دین کا علم ہے یا دنیاوی علم ہے جس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جو روایات میں موجود ہے، دیکھیں کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا. ہر آدمی کسی بھی قسم کا علم حاصل کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس میں ماہر بھی ہو جائے گا. صحیح. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر انسان کو جینا ہے اور کھانا کھانا ہے تو کھانا پکانا سیکھنا ہے، نہیں سیکھنا ہے؟ سیکھنا ہے. تو اب اس کے بارے میں کون کہے گا سیکھنا واجب ہے؟ یہ تو بحث ہی نہیں ہے نا. لیکن سیکھنا پڑے گا نا آپ کو آ کے. اسی طرح دینداری آپ نے کرنی ہے تو دین میں نماز کا طریقہ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے؟ سیکھنا ہے. سیکھنا ہے. تو یہ تو کامن سی بات ہے. یہ تو یعنی کہ شریعت کا حکم نہ بھی ہو تو انسان کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز میرے ریلیٹ ہو رہی ہے مجھے سیکھنی ہے آ کے.
لیکن اس کے باوجود جو دین کے بارے کا علم کی جو تشویق دلائی ہے وہ اپنی جگہ پہ ویلیو رکھتی ہے کہ کوئی بھی قسم کا علم آپ حاصل کرو اور اس کو جو ہے وہ سرفراز ہو جاؤ اس سے. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. قبلہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ ہم یقیناً آپ کی گفتگو سے کچھ یقیناً استفادہ کیا ہوگا ہمارے ناظرین نے, میں نے خود. انشاءاللہ تمام ناظرین سے کل پھر ملاقات ہوگی ہمارے سیگمنٹ بہار علم میں. جزاک اللہ. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت